إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں تکرار نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور عقیدہ میں 3 کتب ہیں، اور ان 3 کتب میں سے دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الایمان بالیوم الاخر، کہ آخرت پہ ایمان لانے سے متعلقہ احادیث کے بارے میں کتاب۔ اس کتاب میں کئی فصول ہیں، اور دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں صفت القیامہ، قیامت کے اوصاف، اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں۔ آخری باب ہے، آخری سے پہلا باب 9واں باب ہے، باب ما جاء فی الحوض، وہ باب جس کا تعلق ان احادیث سے ہے جو حوض کے بارے میں آئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کے بارے میں۔ اس حوض کے بارے میں جو احادیث ہیں 2 ہم پڑھ چکے ہیں، اور تیسری ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس کا نمبر ہے، حدیث نمبر جو آج پڑھنے لگے ہیں 79 قاف، یعنی کہ اس کو روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أُصَيْحَابِي الْحَوْض حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ اُخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أُصَيْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ جناب انس سے روایت ہے، انس بن مالک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ، میرے پاس وارد ہوں گے، مجھ پہ وارد ہوں گے، میرے پاس آئیں گے، ناسن کچھ لوگ، من اصحابی، میرے ساتھیوں میں سے۔ میرے پاس کہاں آئیں گے؟ الحوضہ، حوض پہ، یعنی کہ میرے حوض پہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے، حتی اذا عرفتہم، یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا، اختلجوا دونی، تو انہیں میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا، انہیں میرے قریب آنے سے پہلے کھینچ لیا جائے گا، انہیں میرے قریب آنے سے پہلے پکڑ لیا جائے گا، یعنی کہ میرے قریب نہیں آ سکیں گے۔ فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا، اصحابی، میرے ساتھی، یعنی کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو، ان کو تو آنے دو۔ فَيَقُولُ، تو کہنے والا کہے گا، لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انہوں نے آپ کے بعد کون سے نئے کام کیے، یہ آپ نہیں جانتے۔ اس حدیث سے
ایک تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ قیامت حوض ہوگا اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پہ آپ کی امت کے لوگ آئیں گے۔ تیسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو آپ کے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ پتہ چلا وہ آپ کے ساتھی ہوں گے، وہ صحابی کا لفظ آیا، آپ کے ساتھی، آپ کی صحبت میں رہنے والے، اور اس سے مراد آپ کے صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سے کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا۔ تو اگر اس صحابی سے مراد آپ کے صحابی لیے جائیں تو کیا اس سے آپ کے صحابہ کرام کی عظمت پہ حرف آئے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قطعاً نہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، جو صحابیت پہ برقرار نہیں رہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت اسلام میں دیکھے اور اسلام کی حالت میں فوت ہو، اور جو آپ کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گیا وہ صحابی نہ رہے۔ اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا، ان مرتدین سے جناب صدیق نے جہاد کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ تھا کہ یہ تو میرے ساتھی تھے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے، تو آپ نے اس لیے ان کا دفاع کیا۔ تو آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے اور حاضر ناظر بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور حاضر ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، پھر تو آپ کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے جو آپ کے فوت ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ عالم الغیب ہوتے تب بھی آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا، لیکن آپ کے پاس غیب کی اتنی باتیں تھیں جتنی اللہ نے بتا دی، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ یا دو قطرے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، کئی غیبی باتیں بھی جاننے والے ہیں، لیکن عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، جو ہر چیز کو جانتا ہو۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے، نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب موت دے تو وہ بھی ایمان اور اسلام اور توحید پہ آئے، تاکہ روز قیامت یہ نہ کہا جائے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ حدیث نمبر 80 میم، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام مسلم۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی لابعد من ایلۃ من عدن۔ جناب حذیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرا حوض ایلا سے لے کر عدن سے جو مسافت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جتنی مسافت، جتنا فاصلہ ایلا اور عدن کے مابین ہے، عدن کہاں ہے؟ یمن میں، ایلا کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ فرمایا جتنا فاصلہ ان دو شہروں کے مابین ہے، اتنے فاصلے سے زیادہ فاصلے پہ میرا حوض واقع ہے، ان کے میرا حوض اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا حوض ایلا سے لے کر عدن تک کے جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ دور ہے، جو فاصلہ، جو مسافت ایلا اور عدن کے مابین ہے اس سے کہیں زیادہ دور مسافت میرے حوض کے دو کناروں میں ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے، بلکہ تمام احادیث میں دیکھتے چلے جائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھاتے ہیں کس کی؟ اپنے رب کی، اپنی ذات کی قسم نہیں اٹھاتے، اپنی کملی کی قسم نہیں اٹھاتے، اپنی زلفوں کی قسم نہیں اٹھاتے، آپ اپنی عزت کی قسم نہیں اٹھاتے، اپنے نالین کی اور جوتوں کی قسم نہیں اٹھاتے۔
جب بھی قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی اٹھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری جان کی قسم، لیکن آپ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأذود عنہ الرجال، میں اس حوض سے دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا، ان کو دور کروں گا، ان کو دھتکار دوں گا. کما یدود الرجل الابل الغریبۃ عن حوضہ، جیسے کوئی آدمی بیگانے اونٹوں کو، اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کر دیتا ہے. عربوں کے لیے بہترین مثال آپ نے دی ہے کہ عربوں کے ہاں پانی کم ہوا کرتا تھا، ہر آدمی اپنے اونٹوں کے لیے پانی محفوظ رکھتا اپنے حوض میں. تو اب اگر اس کے حوض سے پانی پیتے ہوئے اس کے اونٹوں میں دوسرے اونٹ بھی شامل ہو جائیں تو وہ کیا کرتا؟ دوسرے اونٹوں کو دور کرتا، انہیں ہٹاتا، پیچھے کرتا بڑی سختی کے ساتھ. تو آپ فرما رہے ہیں میں اس حوض سے دوسرے لوگوں کو ایسے ہی دور کروں گا جیسے کوئی آدمی پرائے اونٹوں کو، بیگانے اونٹوں کو، اجنبی اونٹوں کو انحودی اپنے حوض سے دور کرتا ہے. قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وتعرفنا، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ یعنی کہ کیا حوض پہ آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ یہ سوال کیا بتاتا ہے؟ یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہیں. ان کا عقیدہ تھا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اسی لیے وہ حیرانگی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ اب اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بالکل میں پہچان لوں گا کیونکہ میں عالم الغیب ہوں، بالکل میں پہچان لوں گا کیونکہ میں حاضر ناظر ہوں، بلکہ کیا کہا؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، تردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء، تم میرے پاس آؤ گے اس حال میں کہ غرن، تمہارے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، محجلین، تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے نشان سے، وضو کے اثر سے، لیست لأحد غیرکم، یہ نشانی تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. تو آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے لوگوں کو؟ وضو کے نشان سے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اس میں خوشخبری ہے نمازیوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے رہے، وضو کرتے رہے گرمیوں میں، سردیوں میں، کہ روز قیامت ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو والے، اور اللہ کے رسول اس چمک سے پہچان لیں گے کہ میرا امتی آ رہا ہے، اور اس کو حوض سے پینے کی اجازت دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، ان کے وضو کے اعضاء روز قیامت نہیں چمکیں گے تو وہ آپ کے حوض سے پانی نہیں پی سکیں گے. اپنے اپنے والدین، اپنے اپنے بچوں، بہن بھائیوں کی فکر کریں. آج انہیں آپ نماز کے لیے فجر کے ٹائم نہیں اٹھاتے کہ بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو یہ آپ اس پہ رحم کر رہے ہیں، آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں. روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے محروم ہو جائے گا. تو فرمایا تردون علیہ، تم میرے پاس وارد ہوگے، میرے پاس آؤ گے اس حال میں کہ تمہارے چہرے اور تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے نشان سے، وضو کے اثر سے، لیست، یہ نشانی نہیں ہوگی لحاظ کسی کی غیرکم، تمہارے علاوہ. اس کے بعد باب نمبر 10، باب ذکر المیزان. اس باب میں تذکرہ ہوگا ترازو کا، وہ ترازو جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اور خود عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا، اور ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا جن رجسٹروں میں نیکیاں لکھی گئی ہوتی ہیں. تو یہ ہے میزان اور یہ ترازو. اس کا تذکرہ قرآن میں بھی بہت آیا، احادیث میں بھی بہت آیا. اب اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ یہاں الوافی کے رائٹر اور مؤلف اور مصنف احادیث لے کر نہیں آئے، کیونکہ یہ تکرار سے بچنا چاہتی ہیں. انہوں نے 2 حدیثوں کے نمبر دے دیے ہیں جو بعد میں آئیں گی، اور یہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا تعلق اس باب، ترازو والے باب سے بھی ہے، ان میں ترازو کا بھی تذکرہ ہے اور دیگر کئی چیزوں کا تذکرہ بھی ہے، اس لیے وہ کسی اور جگہ آئیں گی، لیکن یہاں میں بس نمبر آپ کو دے دیتا ہوں. تو پہلا نمبر کیا ہے؟ 670.
670 میں یہ الفاظ آتے ہیں بیدہ المیزان کہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حدیث نمبر 946 اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ دو جملے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، جو ترازو میں بڑے باری ثابت ہوں گے. ترازو میں جب ڈالا جائے گا ان کا وزن بہت ہوگا. کون کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دونوں حدیث سے ترازو کا ثبوت مل رہا ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل کی طرف. احادیث فی الجنت والنار. تیسری فصل ان احادیث کے بارے میں ہے جن احادیث میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، وہ احادیث جو جنت اور جہنم کے بارے میں ہیں. اس تیسری فصل کا پہلا باب حجبت الجنت بالمکارہ. جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، مشکلات اور مصائب کے ساتھ. یعنی کہ جنت ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے مشکلات کے ساتھ. تو جنت میں جانا چاہتا ہے ان مشکلات میں واقع ہوگا، اسے جہاد کرنا ہوگا، اسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہوں گی، اسے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اسے 5-6 لاکھ روپیہ لگا کے حج کرنا ہوگا، اور اسے مصائب پہ مشکلات پہ صبر کرنا ہوگا. دوسرے مسلمان اس سے تنگ کریں تو وہ صبر کرے گا. تو یہ ہے حجبت الجنت بالمکارہ. جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ. ان ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کر کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے. حدیث نمبر 81 قاف. اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات. جہنم کو ڈھانک دیا گیا ہے بالشہوات، خواہشات نفس کے ساتھ، نفسانی خواہشات کے ساتھ. جہنم اس کے دائیں بائیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں جن کے لیے انسان مچلتا ہے، جو انسان کو اچھی لگتی ہیں لیکن حرام ہیں، غلط ہیں. بدکاری، شراب، میوزک، موسیقی، کسی کو قتل کرنا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھا لینا، بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر لینا، یہ سب چیزیں انسان کو بڑی اچھی لگتی ہیں. تو یہ جہنم کے ارد گرد ہیں. جو ان میں واقع ہوگا تو وہ پھر جہنم میں بھی داخل ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کے لیے خطرناک ہیں. فرمایا حجبت النار بالشہوات. جہنم کو ڈھانک دیا گیا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو انسانی من کو، انسانی نفس کو، انسانی دل کو اچھی لگتی ہیں. شہوات، نفسانی خواہشات کے ساتھ جہنم کی آگ کو ڈھانک دیا گیا ہے. وحجبت الجنت بالمکارہ. اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے بالمکارہ، مشکل چیزوں کے ساتھ، ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ. یعنی کہ انسان کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، 1 مہینے روزے رکھنا مشکل لگتا ہے، حج کرنا، حج پہ جانا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کام کریں گے تو جہنم سے رکاوٹیں دور ہوں گی اور جنت سے رکاوٹیں دور ہوں گی اور آپ جنت میں داخل ہو سکیں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 82 عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، صعوبتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ. جنت کے ارد گرد کیا ہیں؟ مشقتیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں. مثالیں کئی دفعہ دے چکا ہوں. تو یہ کام جو انسانی نفس کو پہلی بار اچھے نہیں لگتے، یہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو پھر آپ کو جنت ملے گی. وحفت النار بالشہوات. اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے نفسانی خواہشات کے ساتھ. یعنی کہ جو نفسانی خواہشات میں پڑے گا، زنا، بدکاری، چوری، ڈاکہ، غیبت،
جھوٹ ان چیزوں میں واقع ہوگا، وہ پھر اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو رکاوٹ ہے، جو پردہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ ایسی چیزوں کے ساتھ جو دل کو اچھی لگتی ہیں۔ باب نمبر 2، باب رؤیت الانسان مقعدہ من الجنت والنار، انسان کا اپنے جنت اور جہنم والے ٹھکانے کو دیکھنا۔ ہر انسان کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے، تو انسان اپنے اس ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ کب دیکھتا ہے؟ یہ حدیث سے پتہ چلے گا۔ حدیث نمبر 83 یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل احد الجنہ الا اری مقعدہ من النار لو اساء لیزداد شکرا، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اسے اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، لو اساء، اگر وہ برائی کا ارتکاب کرتا، لیزداد شکرا، کیوں دکھایا جائے گا؟ جنت میں داخل ہو چکا، اسے جہنم کا ٹھکانہ کیوں دکھایا جائے گا؟ لیزداد شکرا، تاکہ وہ مزید شکر ادا کرے، تاکہ اس کے رب کے شکر ادا کرنے میں اضافہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت میں آنے کی توفیق بخشی۔ تو اس انداز سے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو فرمایا جنت میں داخل ہونے والوں کو ان کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں ان کو ڈالا جاتا اگر وہ دنیا میں کفر کرتے، شرک کرتے، گناہ کرتے۔ اب کیوں دکھایا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے بعد؟ تاکہ ان کے دل میں رب کی عظمت مزید بیٹھے، تاکہ رب کا شکر ادا کرنے کے جذبات ان کے دل میں مزید قائم ہوں۔ تو فرمایا لا يدخل احد الجنہ، نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں، الا مگر اوریا، اسے دکھایا جائے گا، مقعدہ، اس کی رہائش، اس کا ٹھکانہ، من النار، جہنم میں سے، لو اساء، اگر وہ برائی کرتا، لیزداد شکرا، کیوں دکھایا جائے گا؟ تاکہ اس کے شکر میں اضافہ ہو۔ ولا يدخل النار احد الا اری مقعدہ من الجنہ لو احسن لیکون علیہ حسرا، اور نہیں کوئی داخل ہوگا جہنم میں مگر اسے اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، لو احسن، اگر وہ اچھا عمل کرتا، لیکون علیہ حسرتن، تاکہ یہ اس کے لیے حسرت بن جائے، پچھتاوے کا سامان بن جائے، افسوس کا مقام بن جائے۔ جہنمی جہنم میں داخل ہو چکا، جہاں اسے جہنم کی سزا ملے گی، وہاں ساتھ ساتھ ایک سزا یہ بھی ملے گی کہ اسے دکھایا جائے گا کہ وہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام تھا، اگر تم نیکی کرتے، توحید کی راہ اختیار کرتے، ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ لیکون علی حسرتن، تاکہ اس کے افسوس میں اضافہ ہو جائے، اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جائے، اس کے پچھتاوے اور ندامت میں اضافہ ہو جائے۔ حدیث اور باب کا تعلق بالکل واضح ہے۔ اب تیسرا باب، باب تحاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک دوسرے سے مباحثہ کیا، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ حدیث نمبر 84 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنت والنار فقالت النار اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جنت اور جہنم نے باہم جھگڑا کیا، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. جنت اور جہنم نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، کتنی عجیب بات ہے. لیکن یہ عجیب تب لگتی ہے جب ہم اپنی عقل سے سوچیں، اور جب ہم اللہ کی قدرت کی طرف دیکھیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جس اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس کے لیے جنت اور جہنم کو بولنے کی طاقت دینا کون سا مشکل تھا؟ کبھی سوچا ہے میری آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ میں اور آپ بھی تو گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے اور سونگنے کی طاقت کس نے رکھی؟ جس نے میرے جسم میں یہ سب چیزیں رکھ دی ہیں، آپ کے جسم میں یہ سب فوائد رکھ دی ہیں، اسی نے جنت و جہنم کو بولنے کی طاقت دی. یہ میں ان چیزوں پہ اتنا زور کیوں دیتا ہوں؟ افسوس ہوتا ہے کئی عقل پرست ان چیزوں کو نہیں مانتے. وہ پھر اس حدیث کی شرح میں کیا لکھیں گے؟ وہ کہیں گے زبان سے انہوں نے بول کر جھگڑا نہیں کیا، بلکہ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے وہ جھگڑا کر رہی ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ بول کر انہوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا جنت اور جہنم نے. فقالت النار، اللہ تعالیٰ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں جہنم نے کہا، کیا کہا؟ اوسرتو، مجھے ترجیح دی گئی ہے، یعنی کہ مجھے جہنم کہہ رہی ہے جنت پہ ترجیح دی گئی ہے. اوسرتو، مجھے ترجیح دی گئی ہے کن کے ساتھ؟ تکبر کرنے والوں کے ساتھ اور ظالم اور جابر لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ میرے میں کون لوگ ہیں؟ تکبر کرنے والے، ظالم اور جابر قسم کے لوگ. تو مجھے ان کے ساتھ ترجیح دی گئی ہے. وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا، جنت نے کہا بالکل بول کر کہا، ہمارا ایمان ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ. تو ہمارا ایمان ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا. اور ویسے بھی آج کے زمانے میں ایسی احادیث کا انکار کرنا تو اور عجیب لگتا ہے. یہ موبائل میرے سامنے ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ موبائل بول رہا ہے. آپ جب فیس بک کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، تو وہ آواز کون سناتا ہے؟ موبائل سناتا ہے. اب انسان کہے جناب موبائل کیسے بول سکتا ہے؟ جس اللہ نے موبائل میں آواز پیدا کی، اسی اللہ نے جنت و جہنم کو بولنے کی طاقت بخشی. تو وقالت الجنہ، جنت نے کہا مالی، مجھے کیا ہے کہ لا يدخلنی، میرے میں داخل نہیں ہوتے الا ضعفاء الناس وسقطهم، مگر لوگوں میں سے جو کمزور ہیں وہ، اور جو ان میں سے کم مرتبہ والے ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے پاس وہی آتے ہیں بس. قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے. ارحم بک، تیرے ذریعے میں رحمت کرتا ہوں. من اشاء من عبادی، جس پہ میں اپنے بندوں میں سے چاہتا ہوں. تو اللہ نے جنت کو اپنی رحمت قرار دیا. اور یہاں پہ رحمت سے مراد اللہ کی صفت رحمت نہیں ہے، بلکہ یہاں رحمت سے مراد اللہ کی مخلوق رحمت ہے. رحمت کی جب نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو کبھی مراد اللہ کی پیدا کردہ رحمت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں عبد الباسط رحمت کرتا ہوں اپنی اولاد پہ، اور آپ بھی رحم کرتے ہیں اپنی بیگم اور بچوں پہ. تو یہ جو رحمت ہے، یہ جو میری صفت ہے، آپ کی صفت ہے، یہ اللہ کے لحاظ سے مخلوق ہے. میرے میں رحمت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. آپ میں رحمت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت سے کہہ رہے ہیں تو میری رحمت ہے. تو یہاں پہ رحمت سے مراد اللہ کی مخلوق رحمت ہے. ایک ہوتی ہے رحمت اللہ کی صفت الرحمن الرحیم، اللہ رحمت کرنے والا ہے، وہاں پہ مراد اللہ کی صفت رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت سے انت رحمتی، تو میری رحمت ہے. ارحم بکی من اشاء من عبادی، تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا. وقال للنار، اور اللہ نے جہنم سے کہا
انما انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، اعذب بک من اشاء من عبادی، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْءُهَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اتنے بندے ہوں گے ملوہا جن سے یہ دونوں بھر جائیں گے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ملوہا ان کا بھراؤ ہوگا، یعنی کہ اتنے لوگ ہوں گے، اتنی مخلوق ہوگی جس سے یہ دونوں بھر جائیں گے۔ فَأَمَّا النَّارُ، جہاں تک تعلق ہے آگ کا، فَلَا تَمْتَلِئُ، تو وہ پوری طرح نہیں بھرے گی، جن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا ہوگا ڈال دیا جائے گا پھر بھی نہیں بھرے گی، حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے، کس میں؟ جہنم میں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنا پاؤں رکھیں گے، اور پاؤں کو ہم پاؤں مانتے ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس کے معنی کو تبدیل نہیں کریں گے، اصل معنی کا انکار نہیں کریں گے، البتہ ہم اللہ کے پاؤں کو مخلوق کے پاؤں سے مشابہ قرار بھی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ویسے ہے جیسے اللہ کے خالق کے شایان شان ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، اور میرا پاؤں، آپ کا پاؤں بڑے عیب ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، تھک جاتا ہے، کبھی سردی لگتی ہے، کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی مچھر کاٹتے ہیں، اور کام آج کر رہا ہے، کل بوڑھے ہوں گے تو کام نہیں کرے گا، جب بچے تھے تو پاؤں سے ہی کام نہیں کرتا تھا، تو ہمارے پاؤں میں عیب ہی عیب ہے، اللہ کا پاؤں ہر عیب سے پاک، لیکن اللہ کا پاؤں کیسا ہے، کیفیت کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، ہم بالکل نہیں جانتے، اور جو تفصیل پوچھے گا، کیفیت پوچھے گا، ہم اس سے غلط قرار دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ ان چیزوں کی معلومات ہی نہیں دی گئی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں مٹھی ہے۔ فَلَا تَمْتَلِئُ، جہاں تک جہنم کا تعلق ہے تو وہ پوری طرح نہیں بھرے گی یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے، کس میں؟ جہنم میں۔ فَتَقُولُ، تو جہنم بولے گی، کہے گی، کیا کہے گی؟ قط قط قط، بس بس بس، یعنی کہ اب میں بھر گئی ہوں، اللہ کے پاؤں رکھنے سے اب وہ کہے گی بس بس اب میں بھر گئی ہوں۔ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، جب اللہ تعالیٰ پاؤں رکھیں گے تو تب تمتلئ بھر جائے گی، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور اس جہنم کے بعض کو بعض سے ملا دیا جائے گا، سمیٹ دیا جائے گا، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل جائے گا اور خالی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کسی ایسے بندے کو جہنم میں پھینک دے جس نے گناہ نہیں کیے، جس نے جرم نہیں کیے، جس نے کفر و شرک نہیں کیا، تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ، اور جہاں تک تعلق ہے جنت کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز و جل يُنشِئُ لَهَا، اس جنت کی خاطر پیدا کرے گا، خلقاً، ایک مخلوق، یعنی کہ جنت نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کو اسی موقع پہ پیدا کریں گے اور پیدا کر کے انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ مخلوق پیدا کریں اور ان کو جہنم میں بھیج دیں، اللہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جنت کو بھرنے کے لیے، جنت میں جہاں خالی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو پیدا کریں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت نہیں بھرے گی، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جہنم نہیں بھرے گی۔ تو ان چیزوں میں سے ایک ایک چیز پہ ایمان لائیں اور منکرین حدیث سے دور رہیں جو آپ کے عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 85 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اطلعت فی الجنہ،
میں نے جنت میں جان کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلیہا الفقراء، تو میں نے جہنم والوں میں سے اکثر کن کو دیکھا؟ الفقراء، فقیروں کو، واطلعت فی النار، اور میں نے جہنم میں جان کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلیہا، تو جہنم والوں میں سے اکثر میں نے کن کو دیکھا؟ النساء، عورتوں کو۔ فقیر اکثر جنت میں کون ہوں گے؟ فقیر، لیکن کون سے فقیر؟ جو دنیا میں توحید کے اوپر تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کے لیے تلاوت کرتے تھے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے تھے، آج وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے پاس مال نہیں تھا کہ ان کو خراب کرے، مال نہیں تھا جس کے فتنے میں واقع ہوں، تھوڑا سا مال ہوتا جس سے پیٹ بھرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خوشخبری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جن کے پاس مال کی کمی رہتی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن تب جب وہ صبر کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے والے ہوں، شرک و بدعات سے دور رہنے والے ہوں۔ اور فرمایا میں نے جہنم میں جان کر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ جہنم والوں میں سے اکثر کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں؟ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے سبب بیان کیا ہے، کیونکہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور لان تان بہت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان کرنا، ایک دوسرے سے کہنا تیرے اوپر لعنت ہو، اور خاوند کی ناشکری کرنا۔ شریعت نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ بیگم کی رہائش خاوند کے ذمے، بیگم کے کپڑے خاوند کے ذمے، بیگم کا کھانا خاوند کے ذمے، اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر میں رہے، اس کے گھر کو جنت بنائے، اور اس کی شکر گزار بن کر رہے۔ وہ کھانا لے کر آئے، آٹا لے کر آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ کوئی بھی نعمت گھر میں لے کر گھر میں داخل ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کپڑے لے کر آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور پھر بعد میں بھی اس کی اس نیکی کو یاد رکھے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ عورتیں اپنے خاوند سے مطمئن نہیں ہوتی، شکوہ کرتی رہتی ہیں پوری زندگی، نہیں سوچتی کہ میرا خاوند بیچارہ گرمی میں دھوپ میں کتنی مشکل سے کماتا ہے، میری وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کے سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کی ڈانٹ برداشت کرتا ہے، اپنے سے بڑوں کی باتیں سنتا ہے، گھر کے کھانے سے محروم ہے، بچوں کو دیکھنے سے محروم ہے۔ تو یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ عورت اپنے خاوند کا شکر ادا کرے، اس کی مددگار بنے، اس کی معاون بنے، لیکن عورتیں عام طور پہ ایسا نہیں کرتی، لان تان بھی کرتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم والوں میں زیادہ تعداد کن کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ باب نمبر 4، یہ باب کیا ہے؟ باب فی نعیم الجنت وعذاب النار، یہ باب ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ اس باب میں جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوگا۔ حدیث نمبر 86 میم، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ نعمتوں کا مالک تھا۔ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کا مالک تھا، دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ نعمتیں تھیں، بادشاہ تھا، نوکر تھے، کوٹھیاں تھیں، محلات تھے، اتنی نعمتیں تھیں کہ آپ گن نہیں سکتے۔
فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغًا، اسے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا. ثم یقال، پھر اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے؟ ہل مر بک نعیم قط، کیا کبھی تجھے کوئی نعمت چھو کر گزری ہے؟ کبھی تیرا کسی نعمت سے واسطہ پڑا ہو، کبھی تجھے کوئی خیر ملی ہو؟ فیقول، کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے تو کبھی بھی کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی نعمت نہیں دیکھی، پوری زندگی میری ایسی مشکلات میں گزری ہے. ان کے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، جہنم میں ایک غوطہ لگا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں بھول گیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے. اور ان کا کیا بنے گا جو ایک عرصہ جہنم میں رہیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کو تو ایک ڈبکی دی گئی ہے، ایک ڈبکی دینے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کبھی تو نے کوئی خیر دیکھی، کسی نعمت سے تیرا واسطہ پڑا؟ کہے گا بالکل نہیں، قسم اٹھا دے گا، کہے گا بالکل نہیں. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، اور لایا جائے گا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو دنیا میں تنگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں اور شدائد میں. جنت والوں میں سے اسے لایا جائے گا جو جنتی دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات میں تھا، پریشانیوں میں تھا، سختیوں میں تھا، تنگیوں میں تھا. فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک ڈبکی دی جائے گی. فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے؟ ہل مر بک شدۃ قط، کیا تیرے پہ کبھی کوئی سختی گزری ہے؟ کبھی دنیا میں تو نے کوئی سختی دیکھی ہو، کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ یہ کب پوچھا جا رہا ہے؟ جنت میں ایک غوطہ دینے کے بعد. فیقول، تو کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، میرا کبھی بھی کسی تنگی سے، شدت سے، سختی سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، ان کے ساری زندگی ایسے ہی نعمتوں میں گزری ہے. ما مر بی بؤس قط، مجھ پہ کبھی بھی کسی تنگی کا گزران نہیں ہوا، مجھ پہ کبھی کوئی تنگی نہیں گزری. ولا رأیت شدۃ قط، میں نے کبھی بھی کوئی سختی نہیں دیکھی. یہاں سے اندازہ کریں جنت کتنی بڑی نعمت ہے. وہ آدمی جس کو صرف ایک غوطہ دیا گیا ہے، اور جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ تھا. آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں، ان انسانوں میں سے سب سے زیادہ سختیاں دنیا میں اس کے اوپر تھی، تنگیاں اس پہ تھی. اور جنت میں ایک غوطہ لگنے کے بعد ساری مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں بھول چکا ہے. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جنت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت دے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف. یہ 5واں باب کس فصل کا ہے؟ فصل ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ فصل تیسری ہے. وہ احادیث جو جنت اور جہنم کے بارے میں ہے. تو 5واں باب کیا ہے کہ ینادا، اعلان کیا جائے گا، خلود، کہ تمہارے لیے ہمیشگی ہے، فلا موتا، اب کوئی موت نہیں آئے گی. یعنی روز قیامت جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تب اعلان ہوگا کہ تم لوگوں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی موت نہیں آئے گی. جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو ہم پڑھنے لگے. حدیث نمبر 87 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اذا صار اہل الجنۃ الی الجنہ واہل النار الی النار، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، واہل النار الی النار، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جی بالموت، موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنۃ والنار، حتیٰ کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ کس کو؟ موت کو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ یہ موت سیاہ اور سفید رنگ کے مینڈے کی شکل میں ہوگی، یعنی کہ مینڈا لایا جائے گا سیاہ اور سفید رنگ کا، وہ حقیقت میں کیا ہوگا؟ موت ہوگا، گویا کہ موت کو جسم دے دیا گیا مینڈے کا۔ تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، ثم یذبح، پھر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ کس کو؟ موت کو، جو کہ کس شکل میں ہوگی؟ مینڈے کی شکل میں۔ ثم ینادی مناد، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، لا موت، اب موت کبھی نہیں آئے گی، ویا اہل النار، اے جہنم والو، لا موت، اب موت کبھی نہیں آئے گی، فیزداد اہل الجنۃ فرحا الی فرحہم، یہ اعلان سن کر کیا ہوگا؟ اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ فیزداد اہل الجنۃ فرحا الی فرحہم، اہل جنت اپنی خوشی میں مزید خوشی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے، یعنی کہ پہلے ہی خوش ہوں گے، ان کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جہنمی غم میں مزید بڑھ جائیں گے، ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ جنتی کیوں خوش ہوں گے؟ جنت کی نعمتوں پہ پہلے ہی خوش تھے، اوپر سے یہ اعلان سنائی دیا کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ جہنمی کیوں غمگین ہوں گے؟ جہنم کے عذاب کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں، اب مزید یہ بری خبر ان کے لیے ملی، ان کو ملی کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پہ، کہتے ہیں موت کا تو کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اسے کیسے ذبح کیا جائے گا؟ تو اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ موت کو لایا جائے گا کس شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں، تو مینڈے کو ذبح کیا جائے گا تو موت ذبح ہو رہی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ موت اگر مینڈے کی شکل میں نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ عقل پرست لوگ، یہ احادیث کے منکر، یہ ملحد، ان احادیث کے بارے میں اپنی ناقص عقل سے کام کیوں لیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ جیسے ائمہ کرام نے، ان لوگوں نے ان حدیث کو قبول کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور اپنے آپ کو عقل کے لحاظ سے فن خان سمجھتے ہیں، کیا حیثیت ہے تم لوگوں کی؟ یہاں موت کا اگر کوئی جسم نہیں ہے اور حدیث میں آپ سے ذبح کیا جائے گا تو آپ حیران ہوتے ہیں، کیا آج بھی آپ حیران ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی موت جیسی کئی چیزیں ہیں جن کا جسم نہیں ہے اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جن کا تذکرہ، جن کاموں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ بخار ہے، کیا بخار کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ آج بخار کو ماپا جا رہا ہے، اس کا وزن کیا جا رہا ہے کہ اس کا بخار اتنا ہے، اس کا بخار اتنا ہے۔ تو پہلے زمانے میں اگر کسی عقل پرست سے پوچھا جائے کہ جناب گرمی کو ناپا جاتا ہے، سردی کو ناپا جاتا ہے اور بخار کو ماپا جاتا ہے، تو کیا وہ یقین کر لیتا؟ لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آج آپ پاور کو لے لیں، بجلی کو، کہربا کو، اس کی مقدار بھی معلوم کی جا رہی ہے، یہ 110 ہے، یہ 220 ہے، 110 ہے یا 220 ہے، اور پھر بجلی کو منقطع بھی کر دیتے ہیں، بحال بھی کر دیتے ہیں، جبکہ بجلی نظر نہیں آتی، اس کا کوئی ذاتی جسم نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو ذبح کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے
کچھ احادیث کو ماننے سے انکار کر دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ چوتھی فصل، الفصل الرابع، چوتھی فصل۔ دیکھیں آج احادیث چھوٹی چھوٹی ہیں، الحمدللہ کافی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بڑی حدیث آ جائے تو پھر ظاہر تعداد کم ہوتی ہے۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل، عذاب اہل النار، اہل نار کا عذاب، جہنم والوں کا عذاب، جہنم والوں کو جو عذاب ملے گا اس عذاب کے بارے میں یہ فصل ہے۔ اس میں کتنے باب ہیں؟ اس فصل میں، چوتھی فصل میں 3 باب ہیں۔ پہلا باب، باب شدت حر نار جہنم، جہنم کی آگ کی حرارت کا شدید ہونا، جہنم کی آگ کی گرمی کا شدید ہونا۔ حدیث نمبر 88 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ، یعنی کہ تمہاری دنیا کی آگ، تمہاری آگ ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے۔ یعنی کہ دنیا کی ساری آگ جمع کی جائے تو یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب دنیا کی آگ کے کتنے حصے ہیں؟ میرے گھر میں جو آگ ہے وہ ایک حصہ، آپ کے گھر میں جو آگ ہے ایک حصہ، اس لحاظ سے دنیا کی آگ کے اربوں، کئی ملین حصے ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری آگ جمع کی جائے تو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ بنتی ہے، اور ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پاتے۔ دنیا کی آگ اتنی شدید ہے کہ لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، جہنم کی آگ میں جہنمیوں کے جسم کا کیا بنے گا؟ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جون جولائی کی گرمی سے بچ جائیں، گھر میں ہم پنکھے لگواتے ہیں، اے سی کا بندوبست کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا چاہتے؟ انہیں توحید کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے؟ انہیں اللہ کا کلام کیوں نہیں سکھاتے؟ تلاوت، تفسیر، انہیں پکا نمازی کیوں نہیں بناتے؟ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتے؟ قیل یا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو کہا گیا ہے اللہ کے رسول ان کانت لکافیہ، بے شک یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جہنم کی آگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کافروں کو عذاب دینا ہو، فاسق اور فاجر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو عذاب دینا ہو تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علیہن، یہ آگ زیادہ کر دی گئی ہے۔ یہ آگ کون سی؟ جہنم کی آگ، یہ آگ زیادہ کر دی گئی علیہن، دنیا کی آگ پہ، علیہن یہ نیران دنیا، یہ آخرت کی آگ، جہنم کی آگ زیادہ کر دی گئی ہے دنیا کی آگ پہ 69 حصے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ بڑھا دی گئی ہے، زیادہ کر دی گئی ہے۔ کلہن مثل حرھا، ان میں سے ہر ایک حصہ مثل حرھا، اس دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے۔ جہنم کی آگ کے کتنے حصے ہوئے؟ 70۔ ان 70 حصوں میں سے ہر حصہ دنیا کی آگ کی طرح گرم ہے، اور ہم دنیا کی آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ آج جون جولائی کے مہینے میں آپ کتنی دیر تندور کی آگ پہ بیٹھ سکتے ہیں، چولہے کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کی وائف روٹی بناتی ہے، اس سے پوچھیں کیا حال ہوتا ہے گرمیوں میں۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فضلت، یہ جہنم کی آگ
زیادہ کر دی گئی ہے، اسے بڑھایا گیا ہے علیہن دنیا کی آگ سے، کس قدر؟ 69 حصے، کلہن ان حصوں میں سے ہر حصہ مثل حرہا دنیا کی آگ کی گرمی کی طرح ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 89 میم، اسے روایت کیا صرف امام مسلم نے، عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو اس دن لایا جائے گا، کس دن؟ آخرت میں، قیامت کے دن جہنم کو اس دن لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 رسیاں ہوں گی جہنم کی، مع کل زمام ہر لگام کے ساتھ 70,000 ملک 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا جو اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ جہنم اللہ کی مخلوقات میں سے کتنی بڑی مخلوق ہے، جس کی 70,000 رسیاں ہوں گی اور ہر رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ حالانکہ فرشتے خود بڑے طاقتور ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے کتنے زیادہ ہیں۔ جہنم بہت بڑی مخلوق، اس کے ساتھ 70,000 لگامیں اور رسیاں، ہر رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے، تو 70,000 کو 70,000 میں ضرب دیں تو اتنے زیادہ فرشتے تو یہی ہو گئے، اور اس کے علاوہ معلوم نہیں اللہ کے فرشتے کتنے زیادہ ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ کی مخلوقات کتنی زیادہ ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ عبادت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، نہیں کرتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 90 میم، اس کو روایت کرنے والے بھی صرف امام مسلم ہیں، عن ابی ہریرہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ سمع آپ نے سنی، وجبتن کسی چیز کے گرنے کی آواز، کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آپ نے سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے، جانتے ہو کون سی چیز گری ہے؟ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے، رومی بہ فی النار، جسے جہنم میں پھینکا گیا، منذ 70 خریفا، 70 سال سے، 70 سال پہلے اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ فہو یہوی فی النار الآن، تو وہ اب جہنم میں گر رہا ہے، حتی انتہا الی قعرہا، یہاں تک کہ وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ چکا ہے۔ آج جا کے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، وہاں جا کے گرا ہے، یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ اندازہ کریں جہنم کتنی گہری ہے، کتنی لمبی ہے، اور جہنم کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر، یہ ایسا پتھر ہے، رومیہ بھی، جسے پھینکا گیا فی النار جہنم میں، منذ 70 خریفا، 70 سال سے، فہو یہوی فی النار الآن، تو وہ اب جہنم میں گر رہا ہے، حتی انتہا، یہاں تک کہ پہنچ چکا ہے، الی قعرہا، جہنم کی گہرائی تک۔ دوسرا باب، چوتھی فصل کا باب، بیان حال الکافر فی النار،
جہنم میں کافر کی حالت کا بیان اس باب میں بتایا جائے گا کہ جہنم میں کافر کے حالات کیا ہوں گے۔ حدیث نمبر 91 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین منکبی الکافر مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسرع۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کافر کے دو کندھوں کے مابین فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا، اس کی مسافت کے برابر ہوگا۔ کافر کے دو کندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ جتنا فاصلہ وہ سوار طے کرتا ہے جو تیز رفتار ہو، کسی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، 3 دن تک وہ چلتا رہے، تو ان 3 دنوں میں جتنا سفر طے ہوگا، جتنے کلومیٹر طے ہوں گے، جتنے میل طے ہوں گے، ان کلومیٹرز کے برابر فاصلہ ہوگا کافر کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے مابین۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جہنم میں کافروں کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کو محسوس کریں، تاکہ ان کے عذاب کی شدت اور سنگینی میں اضافہ ہو۔ تو کافر کے دو کندھوں کے مابین کتنا فاصلہ ہوگا؟ جتنا فاصلہ اس مسافت کا ہے جو تیز رفتار سوار 3 دنوں کے سفر میں طے کرتا ہے۔ تیسرا باب احون اہل النار عذابا۔ اس باب میں کیا ہوگا جی کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا کون ہوگا، اس بارے میں یہ باب ہے کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 92 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے۔ عن النعمان بن بشیر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرہ یغلی منہا دماغہ۔ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا وہ آدمی ہوگا توضع، کہ جس کے پاؤں کے تلوے میں ایک انگارہ رکھا جائے گا، یغلی منہا دماغہ، اس انگارے کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ وہ جہنمی ہے جسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں انگارہ رکھا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور یہ بات میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہو تو برا حال ہو جاتا ہے، اور یہاں اس جہنمی کے پاؤں کے نیچے کیا رکھا گیا ہے، اس کے تلوے میں کیا رکھا گیا؟ انگارہ، انگارہ بھی جہنم کا، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ وہ ہے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ مسلم شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ سے آپ کے چچا عباس نے سوال کیا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، کیا آپ سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، یہ فائدہ ہوگا کہ سب سے ہلکا عذاب انہی کو ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 93 قاف، اسے بھی روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي بي فيقول نعم۔ انس بن مالک سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن
عذاب جہنم والوں میں سے عذاب کے لحاظ سے سب سے ہلکے آدمی سے اللہ تعالیٰ کہیں گے. جو آدمی قیامت کے دن جہنم والوں میں سے عذاب کے لحاظ سے سب سے ہلکا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بی، اگر تیرے لیے جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ تیرا ہو، اگر تیرا ہو ما فی الارض جو بھی زمین پہ ہے، ما کا بیان کیا، من شیء جو بھی چیز زمین پہ ہے اگر وہ تیری ہو، تیری ملکیت ہو، اکنت تفتدی بی، کیا تم ان تمام چیزوں کو بطور فدیہ دے دو گے، عذاب سے بچنے کے لیے بطور معاوضہ بطور فدیہ اسے دے دو گے، ساری زمین کے خزانے دے دو گے؟ فیقول نعم، وہ کہے گا بالکل. اور یہ وہ آدمی ہے جو جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے. ہلکے عذاب سے نجات کی خاطر وہ پوری دنیا کے خزانے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور جب دنیا میں ہم زندہ ہوتے ہیں تو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 ریال دینے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار نہیں. روز آخر اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ساری زمین کے خزانے تمہارے ہوں، ساری زمین پہ موجود ہر چیز کے مالک تم ہو، تو کیا یہ تمام چیزیں بطور فدیہ پیش کر دو گے تاکہ تمہاری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے؟ فیقول نعم، تو کہے گا ہاں. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اردت منک اہون من ھذا، میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا اس سے ہلکی چیز کا. آج تم ساری زمین کے خزانے بطور معاوضہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جبکہ دنیا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا. وہ کیا تھی؟ دنیا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا. وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، اور اس وقت تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب میں نے یہ مطالبہ کیا تھا. کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا. صرف ایک تو سے مطالبہ کیا تھا کہ توحید پہ رہنا، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا. فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے انکار کر دیا مگر میرے ساتھ شرک کرنے سے، یعنی کہ تو نے شرک کو ہی اختیار کیا، شرک سے بچنے کی کوشش نہیں کی. فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے انکار کر دیا، یعنی کہ میری یہ بات ماننے سے تو نے انکار کر دیا مگر میرے ساتھ شرک کرنے سے. تو نے شرک کر کے چھوڑا، شرک کا ارتکاب کر کے ہی تو پیچھے ہٹا. تو اس سے پتا چلا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے شرک سے دور رہنا نہایت ضروری ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیبانہ طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارنا یہ چھوڑ دیں. قبر والے کو پکارنا، فوت شدہ کو پکارنا، یا علی مدد کے نعرے لگانا، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعاً للہ کے نعرے لگانا، جناب حسین کو مشکل کشا قرار دینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. ان تمام کی عزت کریں، ان تمام سے محبت کریں، لیکن عبادت ایک اللہ کی ہوگی. مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جس کو پکارا جائے گا وہ ایک اللہ ہے. اس کے بعد 5واں باب، پانچویں فصل، الفصل الخامس، صفت الجنتی و بیان اہلیہا، جنت کے اوصاف، جنت کا بیان اور جنت والوں کا بیان. جنت کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا اور جنت والوں کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا. جنت والے کون ہیں؟ پہلا باب کیا ہے؟ باب اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یعنی کہ وہ کون ہوگا. پہلا باب اس بارے میں ہے کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکائے گا سب سے پہلے وہ کون ہوگا. حدیث نمبر 94 مین، اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں. ان انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ،
میں قیامت کے دن پیروکار ہونے کے لحاظ سے تمام نبیوں سے آگے ہوں گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں پہلا ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. تو حدیث اور باب کا تعلق واضح ہو گیا کہ حدیث نے بتا دیا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہوگا؟ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. دوسرا باب، باب نعیم الجنتی لم یخطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا. جنت کی نعمتیں ایسی ایسی ہیں کہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی موجود نہیں ہے، ان کا خیال تک موجود نہیں ہے. باب کیا ہے؟ نعیم الجنہ، جنت کی نعمتیں لم یخطر، وہ ان کا خیال بھی نہیں آیا علی قلب بشر، کسی بھی انسان کے دل میں. حدیث نمبر 95 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حدیث کون سی ہوئی؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہیں، ما، وہ نعمتیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے. ذخرن، اس کا ترجمہ پہلے کر چکا ہوں عادت کے ساتھ ملا کے، کہ میں نے اپنی نیک بندوں کے لیے بطور ذخیرہ تیار کر رکھی ہیں. بلہا، یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہیں، ما اطلعتم علیہ، جن کے بارے میں تمہیں خبر دی گئی ہے، جن کی تمہیں اطلاع دی گئی ہے. یعنی کہ کچھ نعمتیں جنت کی وہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا. ان نعمتوں کے علاوہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کئی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، فرمایا جو کسی آنکھ نے کبھی بھی دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا. ذخرن، اس کا تعلق کیسے؟ عادت تو سے، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور ذخیرہ تیار کر رکھی ہے. بلہا، یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے، ما اطلعتم علیہ، جن کے بارے میں تمہیں اطلاع دی گئی ہے، تمہیں علم دیا گیا ہے. ثم قرأ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، تصدیق کے طور پہ آپ نے اپنی حدیث کی تصدیق قرآن سے پیش کی. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی دی روح نہیں جانتا، ما اخفی لہم، جو ان کے لیے مخفی رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جزاء، بدلہ دینے کے لیے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. فرمایا کوئی انسان نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہیں. کیوں مخفی رکھی گئی ہیں؟ جزاء، ان لوگوں کو جزا دینے کے لیے، بما كانوا يعملون، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. حدیث اور باب کا تعلق بالکل واضح ہے. اس کے بعد باب نمبر 3، باب شجرۃ فی الجنۃ ظلها 100 عام، جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کے برابر ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں آپ 100 سال چلتے رہیں تو آپ چلتے رہیں گے، نہ جنت کا سایہ ختم ہوگا، نہ درخت ختم ہوگا. نہ، یعنی کہ جنت میں ایک درخت ہے
وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں آپ 100 سال بھی چلتے رہیں تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 96 قاف، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب الجواد المضمر السریع 100 عام ما یقطعها۔ جنت میں، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک جنت میں البتہ ایک درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے کہ وہ سوار جو عمدہ گھوڑے پہ ہو، گھڑ دوڑ کے لیے تیار کردہ گھوڑے پہ ہو، السریع تیز رفتار گھوڑے پہ ہو، وہ سوار 100 سال چلتا رہے، ما یقطعها، اس درخت کو طے نہیں کر سکے گا، اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ جنت میں البتہ ایک ایسا درخت ہے کہ عمدہ گھوڑے پہ، عمدہ گھڑ دوڑ کے لیے تیار کردہ تیز رفتار گھوڑے پہ سواری کرنے والا 100 سال بھی چلتا رہے، ما یقطعها، اس درخت کو طے نہیں کر سکے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جنت کے ایک درخت کا بیان ہے کہ آپ اس کے سائے میں 100 سال چلتے رہیں، اور جب کہ آپ عمدہ گھوڑے پہ ہوں، ایسا گھوڑا جو گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، تیز رفتار ہوتا ہے، آپ 100 سال چلتے رہیں، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، کہ وہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھا باب کیا ہے؟ باب سوق الجنہ، یہ باب ہے جنت کے بازار کے بارے میں۔ جنت میں ایک بازار بھی لگا کرے گا۔ حدیث نمبر 97 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں۔ عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان فی الجنۃ لسوقا یاتونها کل جمعۃ فتحب ریح الشمال فتحثو فی وجوہہم وثیابہم، کہ جنت میں البتہ ایک بازار ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایک بازار ہے، یاتونها کل جمعۃ، اس بازار میں آئیں گے ہر جمعہ۔ کون آئیں گے؟ جنتی۔ جنتی اس بازار میں آیا کریں گے ہر جمعہ۔ فتحب ریح الشمال، شمال، تو شمال کی ہوا چلے گی، فتحثو فی وجوہہم وثیابہم، تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں واقع ہوگی۔ ہوا، شمال کی ہوا چلے گی اور وہ ان کے چہروں، ان کے کپڑوں میں واقع ہوگی۔ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، تو وہ لوگ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے اس ہوا کی وجہ سے۔ یہ ہوا ان کے حسن و جمال میں اضافے کا سبب بنے گی۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، تو وہ واپس آئیں گے کہاں سے؟ اس بازار سے، اس جمعہ بازار سے واپس آئیں گے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف۔ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، جبکہ وہ حسن و جمال میں بڑھ چکے ہوں گے۔ کون؟ یہ آنے والے۔ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ، تو ان سے کہیں گے ان کے گھر والے، واللہ، اللہ کی قسم، لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، کہ تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو، تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جب تم ہمارے پاس تھے، پھر تم بازار میں چلے گئے، تو ہمارے چلے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یقیناً تم بڑھ چکے ہو ہمارے بعد حسن و جمال میں۔ یہ کون کہیں گے؟ گھر والے کہیں گے۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے کون؟ یہ آنے والے، شوہر، وانتم، اور تم بھی، واللہ، اللہ کی قسم، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ شوہر گھر میں آ کے کہیں گے گھر والوں سے کہ ہم جب گئے تھے تمہارے پاس بہت حسن و جمال تھا، لیکن واپس آئے ہیں تو تمہارا حسن و جمال بڑھ چکا ہے،
تم حسن و جمال میں بہت آگے جا چکے ہو۔ اس باب سے اور اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ نمبر 1 کہ جنت میں ایک بازار لگا کرے گا، کب؟ جمعہ کے دن، اس لیے میں نے کہا جمعہ بازار۔ تو کیا ہوگا؟ شمال کی ہوائیں چلیں گی تو یہ جمعہ بازار میں آنے والے جنتی حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے، ان کو حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ گھر میں آئیں گے تو گھر والے پہلی بات کیا کریں گے؟ تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ جنت، جہاں پہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ خامد جب بازار سے واپس آتا ہے، چہرے پہ گرد و غبار، اڑا ہوا چہرہ، رنگ اڑا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، عجیب و غریب حالت ہو چکی ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے آپ کو کیا ہوا؟ اور بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ بھی کام کر کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، چہرہ اترا ہوا، تھکی ہوئی، بچوں سے پریشان، گھر کے کاموں سے پریشان۔ تو خامد بھی گھر میں پہنچ کے کہتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ لیکن جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ خامد پہلے خوبصورت ہے، جمعہ بازار گیا، واپس آیا تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ گھر والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ رکتے ہیں اور انشاءاللہ حدیث نمبر 98 سے 5ویں باب سے آئندہ درس میں آغاز کریں گے۔ فی الحال یہاں پہ رکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا 1 آدھ منٹ موجود ہے تو میں 1 آدھ منٹ میں دیکھتا ہوں جو سوال آئے ہوئے تھے، شاید کسی کا سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ سوال بھیجا گیا جی، اگر کوئی عورت کو ایسا شخص ان کی دنیا میں مل جائے جو اس کی دنیا میں پٹائی کیا کرتا تھا، اب اس کو اس سے نفرت ہو چکی ہے، تو کیا اسے جنت میں یہی ملے گا؟ یہ اس سوال کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جنت میں پہنچ گئے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں خاوند بیوی سے تنگ تھا یا بیوی خاوند سے تنگ تھی، تو وہاں پہ کیا بنے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ بتایا جا چکا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے سے پیار ہوگا۔ تو بیوی کے دل میں خامند کی بہت زیادہ محبت ہوگی اور خامند کے دل میں بیوی کے لیے بہت زیادہ محبت ہوگی، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی پٹائی یاد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جنت میں وہی بیوی اسی خامند پہ رشک کر رہی ہوگی، اسے اس سے بہتر کوئی اور انسان نہیں لگے گا، اور ایسے ہی خامند جو ہے اپنی بیوی پہ رشک کر رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہم سوچتے ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی جنت میں پہنچ گئی، خامد جہنم میں چلا گیا، یا خامد جنت میں پہنچ گیا، بیوی جہنم میں چلی گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اگر دونوں جنت میں گئے ہیں تو دونوں جمع ہوں گے۔ البتہ اگر کسی بیوی کی، کسی عورت کی 2 شادیاں ہوئیں، پہلے ایک خامد سے وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے سے ہوئی، تو یہ روز قیامت جنت میں اس خامد کے ساتھ ہوگی جو اس کا آخری خامد تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں جنت میں داخلہ ملے، اور اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔